السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہا جس کے اندر چار صفات پائی گئیں وہ پکا منافق ہے۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اور جس کے اندر ایک خصلت پائی گئی تو اس کے اندر منافق کی ایک خصلت ہے، ایک صفت ہے، جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے تب تک اس کے اندر یہ چیز نفاق باقی رہے گی۔ وہ چار چیزیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کہا اذا اؤتمن خان، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، امانت میں خیانت کرے۔ واذا حدث کذب، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ واذا عاہد غدر، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یعنی وعدہ کو پورا نہ کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ یہ منافق کی چار خصلت ہے، چار پہچان ہے، چار علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی سعادت نصیب کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو پہچانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایمان کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے دل میں نفاق سے، اپنی ذات کو نفاق سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، کہا جس کے اندر چار صفات پائی گئی وہ پکا منافق ہے۔ چار صفات جس کے اندر پائی گئی وہ کیا ہے؟ خالص منافق ہے، پکا منافق ہے۔ اور جس کے اندر ایک خصلت ہے تو اس کے اندر نفاق ہے، جب تک وہ صفت باقی رہے گی نفاق باقی رہے گی۔ جب وہ صفت دور ہو گئی تو بندہ نفاق سے بری ہو جائے گا۔ پہلی چیز کہ جب آدمی کے پاس امانت دی جائے تو خیانت کرے، امانت دی جائے خیانت کرے۔ خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مومن کو امانت دار بننا چاہیے، خیانت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ امانت دار ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور خیانت کرنا، کرپشن کرنا، گھوٹالہ کرنا، چوری کرنا، لوٹنا، ناجائز اس کا استعمال کرنا، یہ سب نفاق کی پہچان ہے، منافق کی علامت ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، کہا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ مومن سچا ہوتا ہے، سچ بولنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور جھوٹ بولنا، چکما پڑھانا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو مومن کو سچا بننا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تیسری جو نفاق کی علامت آپ نے بیان فرمائی، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ مومن اپنے وعدے کو نبھانے والا ہوتا ہے، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، وعدہ نہیں توڑتا ہے۔ وعدہ جو اس نے کیا ہے وہ اپنی وسعت اور اپنی قوت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ہم وعدہ کریں تو اس وعدے کو نبھائیں،
وعدہ خلافی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ چوتھی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب آدمی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ مومن بہت ناپ تول کے بولتا ہے، سوچ سمجھ کے گفتگو کرتا ہے، گالی گلوچ سے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ گالی دینا یہ بہت ہی گھٹیا کام ہے، بہت ہی گندا کام ہے کہ آدمی اپنی زبان سے گندی بات نکالے، گالی دے، کسی کی شخصیت کو مجروح کرے، لان تان کرے، برا بھلا کہے، گالی دے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ گالی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور جھگڑا ہو تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں، ایسا نہ ہو کہ جھگڑے میں ہم چونکہ جذبات سے کھیلے اور اپنے ہوش کو گنوا بیٹھے اور اپنی اوقات سے باہر نکل جائے، بے تکی اور بد زبانی یہاں پر اتر آئے، بےہودہ گفتگو کرے، گالی گلوچ کرے، یہ مومن کا کردار نہیں ہے۔ مومن اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پکے، یہ منافق کی کچھ علامتیں ہیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نفاق سے بچائیں، گندی عادتوں سے بچائیں، بری چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ ایمان ہم سب کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، خیر کی طرف لے جاتا ہے، بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہوں سے اور بری چیزوں سے بچاتا ہے۔ لہذا ہم برائیوں سے بچیں اگر ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نفاق کے فتنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔